مسلم لیگ نون میدان چھوڑ کر نہیں بھاگی، ہر دور میں مقابلہ کیا۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کا خانیوال ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا خانیوال نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، آج میدان میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، یہ لوگ بزدلوں کی طرح جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، عوام کا سمندر بتا رہا ہے مہنگائی کی ذمہ دار مسلم لیگ نون نہیں۔ ملتان میں سیاسی ماحول گرم، N148 قاسم بلا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ، سابق وزیر اعظم یوسف رضا کیلانی کا خطاب، کہا جب وزیر اعظم تھا تو کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا، جب نااہل کیا تو چپ چاپ گھر چلا گیا، 9 سال سے جیل میں تھا، جب والدہ کا انتقال ہوا دوران تقریر سابق وزیر آپ دیدہ ہو گئے۔ عام انتخابات کا میدان سجنے کو تیار، N168 بہاولپور سے 24 امیدوار میدان میں، 3 خواتین بھی MNA کی دوڑ میں شامل، نون لیگ، PTI، جمعیت علماء اسلام فے کے درمیان مقابلہ متوقع۔ عام انتخابات سے قبل سرگودا کے عوام کے لیے بری خبر، N85 کا الیکشن ملتوی کر دیا گیا، آزاد امیدوار صادق علی کی وفات کے باعث الیکشن ملتوی کیا گیا، ریٹرننگ آفیسر محمد شعیب نے الیکشن ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تیرا غازی خان پر سیاسی رنگ چڑھ گیا، N185 PP 288 اور 89 میں گہما گہمی، امیدواروں کی ووٹر سے کارنر میٹنگز، N185 پر سردار دوست محمد کھوسا اور دیگر امیدوار مد مقابل، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کے بعد سابق ڈپٹی میئر شیخ اسرار احمد نے بھی آزاد امیدوار کی حمایت کر دی، جلسے میں محمود قادر خان اور حنیف خان پتافی کی حمایت کا اعلان، کوٹشوٹا میں بھی سیاسی پارا ہائی، امیدواروں کے ووٹر سے رابطے بحال۔ عام انتخابات کا دنگل، چشتیہ میں انتخابی مہم جاری، شہر بھر میں امیدواروں کے پوسٹرز آویزاں، بڑی سیاسی پارٹیوں کے امیدوار میدان میں، کاشف ثنا، چودھری خلیل احمد، سریہ سلطانہ اور دیگر امیدواروں میں مقابلہ۔ عام انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن اور پولیس کے درمیان سیکیورٹی معاملات طے پا گئے، انتہائی حساس پر 5، حساس پر 4 اور سی کیٹیگری کے پولنگ سٹیشنز پر 3 اہلکار تعینات کیے جائیں گے، سیاسی جماعتوں کے جلسے اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ سٹیشنز پر انتظامات جاری، ڈی سی ملتان کا پولنگ لسٹوں کی فوری فراہمی کا حکم، اجلاس میں شفاف انتخابات اور پولنگ پلان کا تفصیلی جائزہ، انتخابی میٹیریل کی ترسیل کے لیے ٹرانسپورٹ پلان بھی تشکیل۔ انتخابات سر پر، انتخابی مہم میں تیزی نہ آ سکی، کاروبار کی امید لگائے پرنٹنگ کا کام کرنے والے دکاندار پریشان، تاجروں کا کہنا ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، الیکشن میں چند روز باقی مگر کام نہ ہونے کے برابر۔ جنوبی پنجاب میں دھند نے تمام راستے دھندلا دیے، موٹر وے M3، M4 اور M5 کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فاگ لائٹس کے استعمال کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب نمونیا کی زد میں اب تک 56 بچے موت کی نیند سو چکے، سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب محمد افضل ناصر خان کہتے ہیں رواں سال اب تک 2149 بچے نمونیا کا شکار ہوئے، مختلف ہسپتالوں میں 1854 بچے زیر علاج ہیں۔ ڈین چلڈرن کمپلیکس ملتان پروفیسر ڈاکٹر کاشف چشتی کہتے ہیں نمونیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری ایکشن لیا اور کمیٹیاں تشکیل دی، وافر مقدار میں ادویات ہسپتالوں میں پہنچا دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوشیں رنگ لے آئیں، 1 سال بعد میاں والی مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال فعال، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد کہتے ہیں گائنی سرجن اور جنرل فزیشین کو بھی کانٹریکٹ پر رکھا جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ پائیدار اور دوستانہ تجارتی ماحول کو فروغ دے رہے ہیں، برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملتان آمد، اٹلس سولر فارم کا دورہ، روحی سے گفتگو میں کہا ہم آب و ہوا اور ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ جنوبی پنجاب میں
موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سولر فارم اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو مالی مشکلات سے باہر نکالنے کا عزم، ایڈیشنل گرانٹ کیس فوری حکومت کو بھیجنے کا فیصلہ۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی زیر صدارت اجلاس میں بند ٹرانسپورٹ روٹس کو بحال کرنے کی ہدایت، یونیورسٹی اساتذہ و ملازمین کی تنخواہوں کی بروقت ادائیگی کا حکم۔ ملتان کے باسیوں کی سنی گئی، اب شہری عام مارکیٹ سے کم ریٹ پر خریداری کر سکیں گے۔ ڈیرہ اڈا چوک پر نئے یوٹیلیٹی سٹور کا افتتاح کر دیا گیا۔ زونل مینیجر طاہر تگا اور ریجنل مینیجر نے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ملتان شہر کے تاریخی مقامات زبوحالی کا شکار، انتظامیہ کی غفلت کے باعث حرم گیٹ کی دیواریں عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ شہر کی تاریخی عمارتیں غیر محفوظ، کئی حادثات جنم لے چکے، شہری پریشان۔ چھٹیاں ختم ہوتے ہی ٹریفک بہاؤ شدت اختیار کر گیا۔ ٹریفک انچارج ملتان سہیل گجر کہتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے گاڑیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے، دباؤ کم کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔ پولیس انتظامیہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہدایت جاری، نجی اور سرکاری اسکولوں کی چھٹی کے دوران 15 منٹ کا وقفہ رکھنے کی تجویز۔ ملتان میں پارکوں کے گرد تجاوزات کے خاتمے بارے اقدامات، پی ایچ اے نے قائم تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ آرٹس کونسل پارک، علاقانہ، گلگشت اور دیگر پارکس کے گرد تجاوزات ہٹائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹی برائے لیبر ڈی جی خان کا اجلاس، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں رضوان نذیر نے صدارت کی۔ جبری مشقت کی روک تھام کے حوالے سے تبادلہ خیال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر محمد صادق کی بریفنگ۔ پاک ایران کشیدگی، جامپور میں امن کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور احمد بلوچ کا ویڈیو لنک خطاب، ملکی سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال، قیام امن کے لیے تعاون پر علماء کرام اور شہریوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ضلعی امن و بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس، قیام امن کے لیے ضلع انتظامیہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملتان میں پنجاب کا چوتھا بزنس سہولت سینٹر فعال، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے وفد کا دورہ کیا۔ صدر میاں راشد اقبال نے وزیر اعلیٰ کے بہترین اقدام کو سراہا۔ ڈی سی ضلعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر اشتیاق کا دورہ، جینومک سینٹر کی زیر تعمیر عمارت بارے بریفنگ دی۔ 80% کام مکمل، پودوں کے جینز کو کولڈ سٹوریج لیبس میں رکھا جائے گا۔ ووٹ قومی ذمہ داری جس کی ادائیگی از حد ضروری، گورنمنٹ کالج لیا میں ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے سیمینار اور ماک ایکسرسائز، طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت، عملی طور پر ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ سرکاری اسکولوں کے طلبہ کے لیے خوشخبری، بہترین کارکردگی کے حامل طلبہ کے لیے سپر سیکشن بنایا جائے گا۔ کوچنگ کے حوالے سے اساتذہ کو 10 روزہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اور زمین کی زرخیزی کے لیے گوبر کی کھاد از حد ضروری، زرخیزی میں اضافہ، کھاد کے خرچے میں کمی ہوگی۔ 1 ایکڑ میں 300 من سے زائد گوبر کی کھاد دی جاتی ہے۔